السلام علیکم گائس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک ایسی ویڈیو پر ریئیکٹ کریں گے جس کا ٹائٹل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات اس دنیا میں پہلی بار کیسے ہوئی۔ تو آج کی اس ریئیکشن ویڈیو میں جانیں گے۔ چلو ویڈیو کو شروع کریں۔ جب اس دنیا میں انسانوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، ہر طرف صرف خاموشی تھی، نہ کوئی جانور تھا، نہ کوئی زندگی کا کوئی نشان۔ اسی بے آواز کائنات میں ایک دن اللہ رب العالمین نے اپنے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، میرے عرش عظیم کے قریب سب اکٹھا ہو جاؤ۔ اللہ کا حکم ملتے ہی بے شمار فرشتے نور کی طرح چمکتے ہوئے اس مقام پر حاضر ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک نمائندہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے حیران رہ گئے، ان کی پیشانیوں پر سوال تھے اور دلوں میں تعجب۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، کیا آپ ایسی مخلوق کو زمین پر بھیجنا چاہتے ہیں جو وہاں فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ حالانکہ ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح اور عبادت میں مشغول ہیں، پھر نیا خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی بات سن کر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کون میری عبادت کرے گا اور کون نافرمانی کرے گا۔ اس کا علم صرف میرے پاس ہے، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، صرف تمہیں خبر دی ہے۔ اللہ کی یہ بات سنتے ہی فرشتوں کے دل کانپ اٹھے، انہوں نے اپنی غلطی محسوس کی اور فوراً توبہ کی، پھر سجدے میں گر کر معافی مانگ لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 عظیم فرشتوں کو بلایا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام۔ حکم ملتے ہی سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور وہاں سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ جس سے میں اپنا خلیفہ پیدا کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور مٹی اٹھانے لگے، مگر مٹی رونے لگی اور گڑ گڑا کر بولی، اے جبرائیل، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں، وہ تم سے ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر ان کی نمائندہ ہوگی۔ یہ سنتے ہی مٹی اور زیادہ رونے لگی اور عرض کرنے لگی، اے جبرائیل، مجھے مت لے جاؤ، مجھ سے جن انسانوں کو پیدا کیا جائے گا وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، پھر جب اللہ کا عذاب اترے گا تو میں بھی تو ان کے جسم میں رہوں گی، میں بھی اس عذاب کو سہوں گی، اور اللہ کے عذاب کی طاقت مجھ میں نہیں، میری طرف سے اللہ سے معافی مانگ لینا۔ مٹی کی یہ درد بھری فریاد سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے اور اللہ کے دربار میں جا کر ساری بات بیان کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی زمین پر تشریف لائے، مگر مٹی نے وہی آہوزاری کی اور میکائیل علیہ السلام بھی خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی زمین پر آئے، لیکن مٹی کی سسکیوں نے ان کا دل بھی پگھلا دیا اور وہ بھی بغیر مٹی اٹھائے واپس لوٹ گئے۔ تینوں فرشتے خالی ہاتھ حاضر ہوئے تو آخرکار اللہ رب العالمین نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ جب عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو مٹی نے پھر وہی التجا کی اور روتے ہوئے بولی، اے عزرائیل، مجھے مت لے جاؤ، مجھے یہیں چھوڑ دو۔ مگر عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے مٹی، میں تمہاری بات پر لوٹ نہیں سکتا، کیونکہ مجھے اللہ کا حکم ملا ہے اور میں اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مٹی اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں واپس لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بہت راضی ہوا اور فرمایا، اے عزرائیل، چونکہ تم نے میرا حکم پورا کیا، اس لیے میں تمہیں ایک خاص ذمہ داری دیتا ہوں، انسانوں کی روحیں قبض کرنے کی ذمہ داری۔ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، جب میں انسانوں کی روح قبض کروں گا تو ان کے گھر والے مجھ سے نفرت کریں گے اور مجھے الزام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم فکر نہ کرو، ہر موت کے لیے میں الگ سبب بنا دوں۔